قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ نے جنت کے دروازے کس کے لیے کھولے؟ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اور اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی ہوگی۔ یہ ہے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ، ٹکٹ ٹو جنہ، ٹوٹل سبمیشن۔ اسلم کا لفظ آیا ادھر۔ اسلام از ناٹ اے ناؤن، اٹس اے ورب۔ جملہ لکھیے گا، اسلام ایک اسم نہیں ہے، فعل ہے۔ مراد صرف نام کے مسلمان بن جانے سے جنت نہیں بنے گی، کام کر کے دکھانے پڑیں گے، اور یہ ہے ادھوری اطاعت سے نکل کر پوری اطاعت میں آنے کا تحفہ۔ خوف اور غم سے نکل جائیں گے، ڈپریشن چلا جائے گا، نہ ماضی کا غم رہے گا، نہ مستقبل کا خوف ہوگا۔ تو ایک مائنڈ میپ کے ساتھ ذرا سمجھیے گا اس کو، کہ جب انسان ایک اللہ کا ہو کر جیتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ سمینا و اطعنا کہتے ہیں کہ جو سن رہے ہیں اس کو مانیں گے، اور وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو کبھی نہیں توڑتے۔ اور پارے کے اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ ان میں ایک خوبی پیدا ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کے رنگ میں ڈھلے ہوئے رنگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نیکیوں کے مواقع سامنے آنے پر ہیلے بہانے نہیں کرتے، وہ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، خذوا ما آتیناکم بقوہ کی صورت میں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا عبادت ہے مگر اطاعت نہیں، یا ہے بھی تو ادھوری؟ یعنی آج پوری اطاعت نہیں، ادھوری اطاعت ہے۔ ایک اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، مگر ایک اللہ کی ماننے والے تھوڑے ہیں۔ ہم اللہ کے نہیں رہے، دوسروں کے ہو گئے۔ اور ایک جملہ آپ کو سورۃ فاتحہ پہ لے جائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بجائے ہم نعبد کا کہنے والے ہو گئے۔ فرق کیا ہے؟ پہلی سورت جو قرآن میں اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا جملہ جو میں نے بولا اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہم اللہ کے بھی ہیں، ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ دیکھنا رمضان آئے گا ہم کتنی مانیں گے، عمرے پہ جائیں گے کتنی مانیں گے، اور نیو یارک جائیں گے تو پھر اب کچھ تو کرنا ہے۔ تو اللہ کو آپ سے مجھ سے ادھوری اطاعت اور ادھوری محبتیں نہیں چاہیے، پوری اطاعت۔